اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ اگر آپ کی ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا، اگنور کرنا اور برے لوگوں سے کنارہ اختیار کر لینا، یہ آپ کی ذہنی پختگی کی علامت ہے، نہ کہ بزدلی۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنا کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت۔ جس شخص میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں، بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ دنیا موافقات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اس سے سمجھ سکے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس میں مر جانا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کے خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر پینسل بن کر کسی کو خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ ورزش شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ فجر، اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھیں بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیجیے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی غذا نہیں چاہتا۔ وقت فجر، یہ ٹھنڈی ہوائیں اور ہر طرف گونجتی ہوئے اذانیں، یہ سب اتنا حسین ہے تو جنت کتنی حسین ہوگی، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نماز ظہر، وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد ہضمی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت کائنات جلد ہو جاتی ہے اور معدے اور نظام پر اثر انداز ہوتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نماز عصر، اکثر نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز مغرب، مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے اور یا ہوتی ہی نہیں اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تہجد، فقیروں کا محبوب وقت ہے جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنے دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لیں تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نماز
بھاری نہیں، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اور